जी, जड़ोंवाला का वाक़या इंतहाई अफ़सोसनाक है। हमारा मुल्क इसलिए नहीं बना था कि हम किसी को यहाँ रहने की इजाज़त ना दें। आई थिंक जो लोग ऐसा करते हैं वो इस्लाम के अगेंस्ट हैं, वो इस्लाम की तालीमात से हटे हुए हैं। लोग जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात की बिना पे कि इलेक्शन डिले हों किसी एक पार्टी की वजह से कि वो इस वक्त 75 से 80% जो है पॉपुलैरिटी के अंदर है। ये एक स्टेट फेलियर है बेसिकली। जब आप मज़हब के नाम पे वोट मांगना शुरू करेंगे ना तो ये रिजल्ट आएंगे। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब, तमाम क्रीड, कास्ट और कबाइल का मुल्क है। इस्लाम पुरअमन, प्यार और मोहब्बत और भाईचारे का मज़हब है। वहाँ जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। जड़ांवाला में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें कई गिरजा घरों को जो है वो नज़र आतिश कर दिया गया और कई मसीह घरों को जो है वो भी जलाया गया। और मसीह बरादरी जो वहाँ के रहने वाले मसीह लोग थे उन्होंने खेतों और फसलों में छुप कर रात गुजारी और बहुत हालात का शिकार हो गए, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से वहाँ रेंजर बुलाई गई और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। असल उसके पीछे जो वाक़या है वो आपके सामने है कि मुबैना तौर पर कुरान पाक की बेहुरमती हुई। इसमें कितनी सच्चाई अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स भी नहीं आई, जैसे रिपोर्ट आएंगी तो सारा मामला सामने आ जाएगा। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर जिसमें अक़लियत को निशाना बनाया गया, उस हवाले से हम आज लोगों के व्यूज़ जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस वाक़े के हवाले से। तो आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जड़ांवाला में जो वाक़या हुआ है इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, जड़ोंवाला का वाक़या इंतहाई अफ़सोसनाक है। हमारा मुल्क इसलिए नहीं बना था कि हम किसी को यहाँ रहने की इजाज़त ना दें। कायद-ए-आज़म ने जब ये पहला ख़िताब किया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये मुल्क सब के लिए है। हमारे यहाँ पे इस्लाम भी यही दर्ज देता है कि हमें सबके साथ बराबर रहना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अक़लियतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया था। ये बिल्कुल भी किसी भी सूरत में इंसानियत के लिहाज से भी और मुसलमानियत के लिहाज से भी किसी भी तरह से हम इसको नहीं कर सकते कि हम कह सकें कि किसी तरह से ठीक है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गैर मुनासिब है। जो भी हो इनफरादी मसला होता है, लेकिन उसको इस तरह इज्तिमाई तौर पर दूसरों को टारगेट करना, उनकी इबादतगाहों को नुकसान पहुँचाना, ये काबिल मज़म्मत है। जड़ांवाला का जो वाक़या रूनुमा हुआ है इस हवाले से आप क्या अपनी राय रखें? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इस्लाम पुरअमन, प्यार और मोहब्बत और भाईचारे का मज़हब है। वहाँ जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक है और मेरा सर कम अज़ कम, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि जब तक तहकीकात ना हो जाए, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए, जो कल्पिटर्स हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो ना उनको तयन कर लिया जाए, तब तक आप जत्था बनाकर खुद ही जज और खुद ही आप जल्लाद बन जाए, टोटली एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल और नॉट एब्सोल्युटली नॉट है। ये यहाँ बनता ही एब्सोल्युटली नॉट कि आप एक मुआशरे में, ये 75-76 साल से एक मुआशरा है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब, तमाम क्रीड, कास्ट और कबाइल का मुल्क है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ा डायरेक्टली कहा था कि हम स्टेट को मज़हब, ज़ात पात और ये कबीलों से कोई ताल्लुक़ नहीं, अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादत गाहों में जाएँ और इबादत गाहों का तक़द्दुस इस्लाम में इनकी बड़ी अहमियत है। ये जो वाक़या हुआ है जड़ांवाला का, इस हवाले से आप अपनी क्या राय देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ नॉट अ टीचिंग ऑफ इस्लाम। इस्लाम टीचेस अस दैट वी शुड लिव विद वन अनदर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये वाक़या एक हुआ कि मुसलमानों ने मस्जिद का पार्ट बनाने के लिए किसी क्रिश्चियन भाई का जो घर था वो उसकी दीवार गिरा दी। और जब आपने नोटिस लिया इस बात का, आप बड़े नाराज़ हुए, तो आपने अपने सहाबा को ऑर्डर किया कि भाई जाओ, ये आपने गलत किया है कि एंड demolish the part of the mosque and build the part of the house. This is the Islam. This is the teaching of Islam. I think जो लोग ऐसा करते हैं वो इस्लाम के अगेंस्ट हैं, वो इस्लाम की तालीमात से हटे हुए हैं। तो इस पे एक्शन होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जड़ांवाला में जो वाक़या अफसोसनाक हुआ है इस हवाले से आप अपनी क्या राय रखें? जी देखें, हमारे लिए एक शर्मनाक इस वक्त अलमिया है हमारी कौम का कि हम मज़हब की खातिर इंसानों को जो है ना वो कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे की मजहबी दरसगाहों को जो है, जैसा कि हमारे आइन में लिखा हुआ है कि अक़लियतों के अपने हकूक़ हैं जो फंडामेंटल राइट में है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो अक़लियत हैं उनको अपने दरसगाहों का, अपनी सारी इबादत गाहों में इंडिपेंडेंट आज़ादाना इबादत करने का हक़ है।
تو آپ ایک چھوٹی سی ابہام پہ کہ فلاں نے اپنا قرآن پاک جلایا، اس بیس پہ آپ انسانوں کو جلا دیں، اس بیس پہ آپ ان کی اپنا انجیل کو جلا دیں، پھر ان کے عبادت گاہوں کو جلا دیں، لوگوں کے گھروں کو جلا دیں. یہ ایک اسٹیٹ فیلئر ہے بیسیکلی. جب آپ مذہب کے نام پہ ووٹ مانگنا شروع کریں گے نا تو یہ رزلٹ آئیں گے. یہ آگ لگائی ہے حکومت میں بیٹھے ایوانوں میں، جو وزیر بیٹھے انہوں نے لگائی ہے، اور اس میں ہر بندہ لپٹ جائے گا. کیونکہ دیکھیں جب ایک آپ مذہب کو جب سیاست میں انوالو کر دیں تو یہ نتائج یقیناً سامنے آنے تھے. حالانکہ مذہب ہر بندے کا ایک اپنا پرسنل رائٹ ہے. گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ نہ طب بتاتا ہے، نہ سیاست بتاتا ہے، نہ کوئی اور چیز بتاتا ہے. مذہب ایک اخلاقیات ہے، تو وہ اخلاقیات سکھاتا ہے. تو آپ مذہب کو جب سیاست میں انوالو کریں گے، مذہب کو جب سائنس میں لے کے آئیں گے، ہر چیز میں مذہب کو سیڑیں گے، تو یہ نتیجے آنے تھے. اب دیکھیں نا، ہر سیاسی پارٹی مذہب کا پرچار کر رہی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ میں تعلیم بناؤں گا، میں نوکریاں دوں گا، میں یہ کہوں گا. وہ مذہب کا ختم نبوت کا یا باقی لوگوں کے، غریب لوگوں کے مائنڈز کو کنٹرول کر کے مذہب کو لے آتی درمیان میں اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے. تو یہ یقیناً آنی تھی، یہ آگ لگنی تھی. اور اس کی جو کرندے ہیں، جو سارا کچھ کرنے والے ہیں، وہ یقیناً ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بہت افسوسناک آپ واقعہ ہوا. مسیح برادری کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت؟ جی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. بہت افسوس ہوا مجھے. وہ ہیں تو انسان نا، اور ہیں تو پاکستانی نا. مذہب تو بعد میں آتا ہے. ہیں تو اسی علاقے کے نا، کئی ہزار سال سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہ رہے ہیں نا. مذہب تو انگریز لے کے آئے، عیسائیت. مسلمان اسلام جو ہے وہ عرب لے کے آئے. لیکن ہم ہیں تو یہیں کے باشندے نا. اسی مٹی کے ساتھ ہمارا 5000 سال پرانی تہذیب ہے. تو وہ مذہب میں بالکل اگینسٹ ہوں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ. السلام علیکم. جڑا والا میں جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بالکل ہم رائے رکھتے ہیں. مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی توہین رسالت کرے گا، یا ہمارے قرآن پاک جو ہماری کتاب ہے ہم اس کو مانتے ہیں، مسلمان پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں. جو بھی کرے گا ہم اس کا وہی اشر کریں گے جو ادھر ہو رہا ہے. ہم کلمہ پڑھنے والے انشاءاللہ تعالی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں ان لوگوں نے، جن لوگوں نے بھی کیا ہے بہت غلط کیا ہے. تو جو اس کے بدلے میں بے گناہ گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی، ابھی وہ کنفرم بھی نہیں ہوا، کیا وہ بھی ٹھیک تھا عمل؟ نہیں وہ نہیں ہم کہہ سکتے. باقی جس بندے نے بھی کیا ہے نا اس نے بہت غلط کیا، اس کے ساتھ کرنی چاہیے جس نے کیا ہے. باقی بے گناہ بندے کو نہیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. جڑا والا کے اندر جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ رائے بھجن میری تو یہ ہے، سب سے پہلے تو قرآن پاک کی جو بے رحمتی ہوئی ہے یہ تو بہت برا ہوا ہے، بڑا غلط معاملہ ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے ریزن میں جو انہوں نے چرچوں کو یہ دوسری جو مذمتیں کی ہیں، میرے حساب سے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. کیونکہ ایک بندے نے اگر غلطی کی ہے تو اس کی غلطی دوسرے بندوں کو کیوں دی جا رہی ہے، ان دوسرے بھائیوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی جس نے یہ غلطی کی ہے، جس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کو تو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور ہماری عوام کو بھی یہ چاہیے، ہمارے مسلم بھائیوں کو بھی چاہیے کہ کرسچن برادری بھی جو ہے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اہل کتاب ہیں. آپ جو گناہ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ جو ہے سختی برتیں، لیکن بیچارے ان بے گناہوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا ہوا ہے. چرچوں کو آگ لگانا، دوسرے بے گناہ بھائی جو ہمارے مسیح بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی ایسی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس واقعے کے بعد؟ نہیں، واقعہ تو بہت بڑا ہے. قرآن پاک ہمارے دلوں میں بستا ہے. اس کی بے حرمتی جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن بھائی کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا کہ اس کی سزا فرد واحد کو ملنی چاہیے جس نے یہ چیز کی ہے، جس نے یہ اگر حرکت ثابت کی ہے. ہو جاتا تو اگر ثابت ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. لیکن اس طرح کے بے گناہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، چرچ کو جلانا، اور اس چیز کو جو ہے وہ ہمارا اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا. لیکن میں اس کو تھوڑا سا دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں جو اس وقت سیاسی معاملات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں مختلف قسم کی وجوہات کی بنا پہ کہ الیکشن ڈیلے ہوں کسی ایک پارٹی کی وجہ سے، کہ وہ اس وقت 75 یا 80% جو ہے پاپولیرٹی کے اندر ہے، اس وجہ سے وہ شاید اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ رجحان چینج کرنے کے لیے اور اس طریقے سے نا وہ شاید الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے اس قسم کے پروپیگنڈوں کو جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں.
تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور قرآن پاک کا جلنا یہ ہر مسلمان کے لیے قابل افسوس اور قابل مذمت عمل ہے، اس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جڑا والے واقعے کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جو واقعہ یہ پیش آیا ہے اس کے مطابق یہ جو مذمت اس بات کی جانی چاہیے کہ جو بھی یہ معاملہ جس نے بھی کیا ہے اس کی سزا اس کو دینی چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جب ایک ہی کمیونٹی کے آدمی خود ہمارے ہی مذہب کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بتانا کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا مطلب کہ ہمیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور جو اس واقعے کا کیفے کردار تک اس کو پہنچانا چاہیے جس نے یہ معاملات کیے ہیں، جبکہ اس معاملے میں اصل تحقیق یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ دونوں معاملات میں ان کی کوئی ذاتی دشمنی کا معاملہ ہے، کیونکہ اسی مذہب کے لوگ جن کے خلاف ہم گرجا گھر ان کے جلا رہے ہیں یا ان کی مذہبی جو جگہیں ہیں ان کو ہم جلا رہے ہیں یا ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انہی کے لوگوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے یہ انہوں نے کی ہے، تو لہذا یہ ذاتی طور پہ کوئی مسلمانوں کا معاملہ نہیں لگ رہا، یہ کوئی ان کی اپنی کمیونٹی کا معاملہ ہے، اس پہ گورنمنٹ کو خود چاہیے کہ کوئی ایکشن لے۔ بالکل جی، جس طرح ہم نے تمام لوگوں کے ویوز جاننے کی کوشش کی، تمام پاکستانی جو ہے اس وقت مسیح برادری کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس واقعے کی بھرپور مذمت بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے ایسے کسی بھی عمل کی، تب تک موب کو یا وہاں پہ احتجاج کرنے والوں کو خود نہ جج بننا چاہیے نہ سزا سنانی چاہیے۔ تو اس واقعے کی بھرپور مذمت کی اور مسیح برادری کے ساتھ کھڑا ہر پاکستانی وہ اس واقعے کی جو ہے وہ مذمت کر رہا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے مسیح بھائیوں کے ساتھ ہم کھڑے رہیں، اور اگر کسی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے مبینہ طور پر نعوذ باللہ یا ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، تو اس کے لیے یہاں پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، قانون کے مطابق چلنا چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ تمام گرجا گھروں کو یا اس کے ساتھ تمام بے گناہ لوگوں کو اس کا نشانہ بنانا چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر پاکستانی کی آواز جو ہے وہ باقی پاکستانیوں تک پہنچ سکے۔ اپنے میزبان زین آسی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔